دوسرا سوال حضرت مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق تھا کہ ان سے متعلق مورخین کی رائے کیا ہے کہ بعض افراد ان کے بارے میں تذبذب و تشکیک کا اظہار کرتے ہیں. جیسے بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بعض کہتے ہیں انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، بعض کہتے ہیں انہوں نے محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے. نہ، ایسا کچھ بھی نہیں. مختار ثقفی اہل بیت علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں میں سے رہے. ہمیشہ سب سے پہلے مرحلے میں مسلم ابن عقیل آپ کے مہمان قرار پائے، پھر آپ کی قربانیاں برابر. اگر قاتلان امام حسین کے ساتھ تعرض نہ کرتے اور ان سے انتقام نہ لیتے، ان سے بدلہ نہ لیتے، تو مختار ثقفی اپنی حکومت کو طول دے سکتے تھے، حکومت کو بچا سکتے تھے. درحالی کہ انہوں نے بڑے بڑے مگرمچھوں پر جو ہاتھ ڈالا، اپنی حکومت کی پرواہ نہیں کی، اپنے اقتدار کی پرواہ نہیں کی، سوائے شہید مرتضیٰ مطہری کے. باقی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. آیت اللہ سید علی حسینی میلانی، انہوں نے مختار ثقفی کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا. اسی طرح سے علم رجال میں چلے جائیں، رجال کشی میں چلے جائیے، انہوں نے ان کو سکہ، معتبر، صادق اور اہل بیت کا وفادار لکھا ہے. اسی طرح سے آیت اللہ خوئی نے موجم رجال الحدیث میں اسی نظریے کا اظہار کیا. باقی جعفر مرتضیٰ عاملی نے بتایا کہ یہ خود امام کے وفادار ترین فرد تھے. حکمت کا یہ تقاضا تھا، چونکہ عبد الملک بن مروان اگر چند سیکنڈز کے لیے ایک فرد امام سجاد کے پاس کھڑا ہوتا مدینے میں، تو مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان بلا کر اس سے پوچھ تاچھ کرتا کہ بتاؤ ابھی تمہیں علی بن حسین زین العابدین کیا کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مختار ثقفی نے ایک کنیز تحفے میں بھیجی امام سجاد کے لیے، اور آپ نے اس کو آزاد کیا، پھر اسے عقد کر لیا. تو عبد الملک بن مروان نے دمشق سے خط لکھا کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، ایک شہزادی کے بیٹے ہیں، اور آپ کے باپ علی رسول اسلام کے نواسے ہیں. تو پورے عرب میں سے آپ کے لیے کنیز بچی تھی. نہ اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی امام سجاد کے ساتھ کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں. متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ایک ایک حرکت و سکون پر میری نگاہ ہے. ان حالات میں اگر براہ راست مختار ثقفی امام علی زین العابدین سے رابطہ برقرار کرے تو یہ خود آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، امام سجاد کی زندگی کے لیے خطرہ ہے. درحالی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت مضبوط ہونا شروع ہوئی حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، عراق میں، مصر میں، اور یزیدیوں اور مروانیوں کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود رہ گئی، تو اس وقت مروان بن حکم جیسے افراد جو بنو امیہ میں سے اہل بیت کے سرسخت دشمن ہیں، انہوں نے بھی آ کر اپنی خواتین کو اور خود کو پناہ دی امام علی زین العابدین کے گھر میں. یہ وجوہات تھی کہ امام خود اس طرح سے عملی طور پر کھل کے سامنے نہیں آئے تھے، اور حکمت کا یہ تقاضا تھا. ورنہ اس وقت تک جناب ام رباب دھوپ سے اٹھ کر سائے میں نہیں آئی تھیں جب تک کہ جناب علی اصغر کی قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا. اور جب جناب علی اصغر کے قاتل کا ہمیشہ پوچھتے تھے امام سجاد کہ کیا ہوا، میرے بھائی علی اصغر کے قاتل کا کیا بنا. اور جس دن خبر ہوئی کہ مختار ثقفی نے، اس دن سجدے میں گرے اور ہاتھ اٹھا کر سید سجاد نے جناب مختار ثقفی کے حق میں دعائے خیر فرمائی. علی زین العابدین جیسی ہستی جس مختار کے لیے دعائے خیر کریں، پھر کچھ سوال نہیں بچتا کہ وہ کیسے تھے. بڑی مشکل یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیے یوسف بن تاشفین، یوسف بن تاشفین وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اسپین میں، غرناطہ میں، تلیتلا میں، اشبیلیہ میں، ہسپانیہ میں مسلمانوں نے مزید 800 سال تک حکومت کی، ورنہ ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی. لیکن جب انہوں نے افریقہ خط لکھا افریقہ کے سلطان یوسف بن تاشفین کو، تو اس نے ماہ مبارک رمضان میں اپنا بحری بیڑا ڈالا سمندر میں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، علماء کو ساتھ لیا، اور یہ شہید باقر الصدر کی 2 تقاریر کا مجموعہ ہے. آزمائش کے نام سے اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. کراچی سے مولانا رضی جعفر نقوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ان 2 تقاریر کا.
اب پڑھ لیجئے شہید باقر الصدر جیسی معرکۃ الآراء شخصیت اور عظیم الشان ہستی، جنہوں نے 11 برس کی عمر میں، جب انسان کو ہوش نہیں ہوتا، انہوں نے سیدہ زہرا کے انقلاب اور جہاد پر، فدق پر ایسی لافانی کتاب لکھی کہ تہران میں اتنے سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوئی۔ 14 سال کی عمر میں منطق پر کتاب لکھی، علم اقتصاد پر جو کتاب لکھی، اہل مغرب کہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کے لیے 80 سال کی محنت شاقہ درکار ہے، تب انسان ایسی کتاب لکھ سکتا۔ وہ 20 سال سے کم عمر تھی ان کی، شہید باقر الصدر کی، جب انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ شہید باقر الصدر یوسف بن تاشفین سے متعلق لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بحری بیڑا ڈالا سمندر میں، تو اتنا غضب کا طوفان آیا سمندری کہ ان کا بحری بیڑا بالکل ڈوب رہا تھا، ایسے لہریں اٹھ رہی تھیں، اور سب نے مشورہ دیا کہ کچھ دیر توقف کریں اور لنگر انداز ہو جائیں، اور چند لمحوں کے بعد پھر دوبارہ سفر کے لیے نکلیں، اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یوسف بن تاشفین نے کسی کی بات نہیں مانی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور شہید باقر الصدر نے لکھا کہ اس لمحے یوسف بن تاشفین نے دعا کی کہ پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، تو جانتا ہے دلوں کے حال، اگر تمہیں اس لیے جا رہا ہوں یورپ میں، اس لیے جا رہا ہوں اسپین میں، ہسپانیہ میں، غرناطہ میں، کہ میری حکومت میں وسعت آ جائے اور میری شہرت ہو جائے اور یہ اس پر میرا تصرف ہو جائے، تو ابھی ڈبو کے غرق کر دے، لیکن تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پر تیرے نام کا ڈنکا پٹتا رہے، آذان کی آوازیں گونجتی رہیں، مسلمان آزادی کے ساتھ عبادات انجام دیتے رہیں، اور مسلمان کفار کے اور عیسائیوں کے غلبے میں نہ آئیں، تو تمہاری مرضی۔ شہید باقر الصدر فرماتے کہ بارش کے قطرات جو گر رہے تھے سمندر میں، وہ وہیں کے وہیں ٹھہر گئے، در حالی کہ یوسف بن تاشفین نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، ایک عام مسلمان، ایک حاکم ہے، لیکن باکردار شخصیت ہے۔ یہ یوسف بن تاشفین جو جوان وابستہ ہیں سوشل میڈیا سے، آپ دیکھیں کہ ہالی ووڈ نے ان کے خلاف جو فلمیں بنائی ہیں، موویز بنائی ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو نے مزید 800 سال حکومت کی ہے ہسپانیہ میں، تو اب ان کے خلاف ایسے موویز بنائی گئی جیسے بہت بڑے ڈاکو ہیں، بہت بڑے جنایت کار ہیں، بہت بڑے دہشت گرد ہیں، بہت بڑے خونی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا یوسف بن تاشفین نے۔ اسی طرح سے بنو امیہ، میرا یہ جملہ اگر آپ جوان یاد رکھ سکیں تو اسلام میں یہ جو کہا جاتا ہے، آج ہمارے کورس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ فلاں دور میں تاریخ نویسی بہت ہوئی ہے، فلاں دور میں بنو عباس نے بڑی تاریخ لکھوائی، بنو امیہ نے بڑی تاریخ لکھائی۔ میں نے جتنی بھی تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تاریخ نویسی بہت کم ہوئی ہے، تاریخ سازی بہت ہوئی ہے۔ اس لیے کہ تاریخ سازی بادشاہوں کے چشم و ابرو کے اشارہ پر کی جاتی رہی، اور تاریخ کے مورخ کا ذہن بادشاہ کے بیت المال میں پہلے رہن رکھا جاتا تھا، پھر اسے بادشاہ کی جانب سے قلم ملتا تھا، 2 پہرے دار ملتے تھے، بادشاہ کی طرف سے روشنائی ملتی تھی، قلم ملتا تھا، پھر وہ تاریخ لکھتا تھا۔ تو جب اس انداز سے تاریخ لکھی جائے گی، آپ دیکھ لیں ابن خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں جو بہت مشہور ہوا، دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا کہ ایسے تاریخ لکھی جانی چاہیے اور ایسے لکھی جانی چاہیے اور ایسے لکھی جانی چاہیے، لیکن جب تاریخ لکھی تو ساری کی ساری بنو امیہ کی حمایت میں تحریر کی۔ اس لیے کہ اکثر تاریخیں جو لکھی گئی ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں لکھی گئیں۔ تو اب بتائیے کہ ایسا فرد کہ جس شخصیت نے ان کو رسوا کیا اور ان کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا اور قاتلان حسین کا بدلہ لیا ہے ان سے، یہ مختار ثقفی، ان کو یہ اچھا لکھ سکتے ہیں؟ جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ سے متعلق ایسی باتیں لکھی ہیں، وہ جنہوں نے حدیث کی کتابوں میں مولا متقیان سے متعلق نعوذ باللہ لکھ دیا کہ عبد الرحمن بن عوف مکی کے گھر میں کھانے کی دعوت کے بعد علی نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، تو کیا کیا؟ نعوذ باللہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، شراب کی نسبت دی گئی مولا متقیان کی طرح، تو وہ مختار ثقفی کو چھوڑ دیں گے؟ سننا قطعی طور پر مختار ثقفی بہرحال، میں نہیں کہتا کہ معصوم تھے، میں نہیں کہتا کہ کوئی بہت بڑی عظیم الشان نہ، لیکن نہ ان کے نسبت سوال کرنا کہ پروردگار نے ایک ایسی ہستی کو منتخب کیا خون حسین کے انتقام کے لیے، کسی اور کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ یہ ان کی عزت و شرف ہے، ان کی زحمات ہیں۔ امام معصوم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور اس حد تک